بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج کی نشست میں ہم جس اسم مبارک کے اوپر بات کریں گے اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک دفعہ پھر وہی گزارش ہے کہ ان اسماء کی ویڈیوز کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے اور خود بیٹھ کر ان اسماء کو اپنے اندر ڈھونڈنے اور کس طرح سے ان اسماء کو اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی ہستی میں انٹیگریٹ کرنا ہے، انکارپوریٹ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ضرور غور کیا کیجیے۔ تو آج کا اسم مبارک جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے القہار، وہ غالب مطلق، وہ ہستی جس کی گرفت سے کوئی شے باہر نہیں، جس کے عطا قدرت سے کوئی جہد خالی نہیں، اور جس کی ہیبت کے سامنے عوالم شہادت و غیب سرنگوں ہیں۔ وہ اپنی ایسی ناقابل مزاحمت قوت کے ساتھ تمام مخلوق کو باہر سے بھی گھیرے ہوئے ہے اور اندر سے بھی گھیرے ہوئے ہے کہ نہ تو کوئی وجود اس کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی تقدیر اس کے حکم سے نکل سکتی ہے، نہ کوئی نظام اس کے ارادے کے مقابل میں مستقل ٹھہر سکتا ہے۔ تو تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کتنی ہی قومیں، کتنے ہی تخت، کتنے ہی نظام، کتنے ہی غرور، سب اس کی ایک گرفت کے سامنے مٹ گئے، اور کتنی ہی قوتیں جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھیں ایک لمحہ میں تاریخ کے غبار میں بدل گئیں۔ مگر القہار کی معرفت صرف خوف کا باب نہیں کھولتی صاحبو، یہ القہار کی معرفت حکمت کا باب بھی کھولتی ہے۔ اس کی صفت قہر اپنی صفت لطف سے جدا نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صفت قہر صفت لطف سے جدا نہیں، اس کی ہیبت ہے، اور وہ ہیبت بے حکمت نہیں۔ اس کی گرفت ہے اور وہ گرفت بے مقصد نہیں، اور اس کی قوت اندھی نہیں ہے۔ وہ القہار ہے مگر اس کے ساتھ وہ اللطیف بھی ہے، اور یہی الہی توازن ہے، یہی ڈیوائن بیلنس ہے۔ جہاں قہر ہے وہاں لطف کی راہ بھی موجود ہے، جہاں گرفت ہے وہاں پناہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جہاں فنا کی ہیبت ہے وہاں رحمت کی آغوش بھی حاضر ہے۔ اس لیے بندہ قہر کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہوشیار ہوتا ہے، اویئرڈ ہوتا ہے، اور لطف کو پا کر غافل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے اندر گریٹیچیوڈ آتا ہے، وہ شکر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو لطف آپ کو شاکر بناتا ہے، قہر آپ کو ہوشیار کرتا ہے۔ یو بیکم مور اٹینٹیو، یو بیکم مور کانشیس۔ اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے بنائے ہیں جن پر لطف کا نور چمکتا ہے، ایمان، اخلاص، عدل، رحمت، سخاوت، حکمت، تواضع، سچائی، خدمت اور توبہ۔ اور ایسے راستے بھی ہیں جن پر قہر کی تاریکی منعکس ہوتی ہے کہ انسان کانشیس ہو کر زندگی گزارے، غفلت میں زندگی نہ گزارے، ریلیکس بھی بالکل نہ ہو، اٹینٹیو ہو۔ تو تکبر، بغاوت، ظلم، نفاق، جہالت، انکار، بے رحمی، خود پرستی، حق سے سرکشی، تو یہاں پر پھر قہر جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے۔ تو زندگی کے ہر دن میں یہ دونوں آئینے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایک آئینہ نور کا ہے جس میں دل نرم ہوتا ہے، نفس جھکتا ہے اور بندہ رب کے قریب آتا ہے۔ دوسرا آئینہ ظلمت کا ہے جس میں دل سخت ہوتا ہے، نفس پھولتا ہے اور انسان اپنے ہی غرور کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ صاحبو، دانائی یہ ہے کہ آدمی
اپنے اندر اور اپنے گرد و پیش میں ان چڑھتے اور گرتے اسباب کو پہچان لے، وہ اتنا بیدار ہو کہ وہ جان لے کہ کس راہ پر لطف ہے اور کس راہ پر قہر کا سایہ ہے۔ تو یہ جو قہر جہاں پہ منعکس ہوتا ہے، یہ انسان کو اس کی حدود اور اس کی باؤنڈریز بتانے کے لیے آتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز ارتقا پاتی ہے، اس کی نشو و نما پاتی ہے، تو ہماری جو یہ کائنات ہے یہ اپنی اپنی حدود میں قائم کرے، اپنی اپنی باؤنڈریز کے اندر آپریٹ کرے، اپنی اپنی لمٹس کے اندر رہے تو لطف ہے۔ اور جہاں پر مالک اپنے ان اسماء سے تعارف کرواتا ہے تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بیلنس میں، اپنی لمٹس میں، اپنی حدود کے اندر رہیں، اور ان حدود کے اندر رہنا خود ہماری بقا کے لیے، خود ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ قہر کی صفات ایسی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مالک ناراض ہو کر وہ کر رہا ہے، وہ آپ کو کانشیس کر رہا ہے، انتباہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے کہ یہ تمہاری حدود ہیں، یہ تمہاری لمٹس ہیں، ان لمٹس سے باہر جاؤ گے تو اپنے لیے خرابی پیدا کرو گے، اور وہ ایک ایسی خرابی ہوگی کہ پھر اس کے اوپر قہر آئے گا۔ نہیں تو القہار کی ایک بڑی تجلی باہر کے ظالموں پر نہیں ہے، پہلے اندر کے ظالم پر نازل ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے پہلا دشمن اس کی وہ کمانڈنگ سیلف ہے، اس کا نفس امارہ ہے، وہ نفس جو خواہش کو حق کے اوپر مقدم رکھتا ہے، جو لذت کو حکمت کے اوپر مقدم کر دیتا ہے، جو جلدی کو، عجلت کو صبر کے اوپر مقدم کر دیتا ہے، جو انا کو، آپ کی ایگو کو بندگی کے اوپر، سبمیشن کے اوپر مقدم کر دیتا ہے، اور دنیا کو آخرت کے اوپر مقدم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی کمانڈنگ سیلف ہے، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ نفس انسان کے اندر ایک چھپا ہوا فرعون ہے۔ جب تک یہ فرعون مغلوب نہ ہو، بندہ باہر کے ظلم سے لڑ کر بھی اندر سے شکستہ رہتا ہے، اور جب اللہ بندے کو القہار کے نور کا حصہ عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے اسی اندرونی ظالم کو قابو میں لاتا ہے، اپنی بے لگام خواہشوں کے اوپر القہار کے اس نور کو متوجہ کیجیے۔ وہ خواہش کو پھر آپ غلام بنا لیں گے، پھر اندر کی بے انت حرص کے اوپر اس القہار کے نور کو دعوت دیجیے تو حرص کو لگام مل جائے گی۔ اپنے اندر بھڑکتے ہوئے غصے کے اوپر القہار کے نور کو متوجہ کریں گے تو غصے کو میزان مل جائے گا۔ شہوت کو شریعت کے ادب میں باندھتا ہے القہار، اور انا کو سجدے میں جھکا دیتا ہے القہار۔ یہی قہر کی کامیابی ہے، دوسروں پر نہیں، اپنے نفس پر۔ اور اب آتے ہیں کہ عبد القہار کیا ہے، عبد القہار کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو عبد القہار صاحب وہ بندہ ہے جسے اللہ ظلم مٹانے کی قوت عطا فرما دیتا ہے، اپنے نفس کے ظلم بھی اور باہر ہونے والے ظلم بھی۔ مگر اس عبد القہار کی قوت کی بنیاد عدل کے اوپر ہو، نہ کہ انتقام کے اوپر ہو۔ عبد القہار کی قوت حق کے اوپر ہو، نہ کہ انا کے اوپر ہو۔ عبد القہار کی قوت حکمت ہو، نہ کہ جلد بازی ہو۔ تو وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے، تب حق کے نفاذ میں وزن پاتا ہے۔ عبد القہار اندر سے مضبوط ہوتا ہے، تب باہر اثر پیدا کرتا ہے۔
عبد القہار قہر کو وحشت نہیں بناتا، امانت بتاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سختی آئے تو وہ حق کی خاطر ہو، نہ کہ اپنی برائی کی خاطر یا اپنی بڑائی کی خاطر۔ اس کے لہجے میں جلال آئے تو وہ اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ ذلت دینے کے لیے۔ یہی ابدیت کا ادب ہے۔ قہر کا ذوق ملے مگر لطف کی پناہ کبھی نہ چھوٹے۔ تو صاحبان کرام، القہار یہ آپ کی انر کاسمولوجی میں آپ کی باؤنڈریز کو، آپ کے کانشیسنس کو یہ قابو میں رکھتا ہے، آپ کو آپ کے لمٹس کے اندر رکھتا ہے۔ یہ اسم دل میں ایسی آگ جگا دیتا ہے جو دنیا کی غفلت کو جلا دیتی ہے۔ ویسے ہی قہار کی تجلی انسان کی شخصیت کے ظاہری خول کو توڑ کر اس کی باطنی حقیقت کو سامنے لے آتی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ عمل تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ غیر اللہ ہے، جو کچھ جھوٹا سہارا ہے، جو کچھ نفس کا فریب ہے، وہ القہار کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ مگر اسی جلن میں ہی تو رحمت ہے، اسی جلن میں ہی تو حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے۔ نہیں، اس کی مصنوعی مضبوطی ٹوٹتی ہے اور حقیقی استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی خود شناخت، جو خود ساختہ شناختیں ہیں، ان کے بت گرنے لگتے ہیں اور وہ بندگی کی پہچان روشن ہوتی ہے، سبمیشن میں جاتا ہے۔ القہار سے بندہ ٹوٹتا نہیں صاحبو، پکتا ہے۔ آپ کی شکستگی، آپ کا کچا پن پختہ ہو جاتا ہے۔ القہار سے بندہ بکھرتا نہیں ہے، صاف ہو جاتا ہے، مغلوب ہوتا ہے اس القہار کا، اور اس کا مغلوب ہونے میں ہی وہ آزادی پا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یا قہاروں کا ذکر ہر ایک کے لیے ایک ہی انداز میں نہیں ہوتا۔ یہ اس میں جلالی ہے، محیب ہے، اور نفس کے خول پر ضرب لگاتا ہے۔ اس لیے اسے لطف، سکینت اور رحمت والے اسماء کے ساتھ توازن میں رکھنا حکمت کے قریب ہے، تاکہ دل میں ہیبت بھی ہو مگر یاس نہ ہو، مجاہدہ ہو مگر سختی نہ ہو، شکست نفس ہو مگر شکستگی روح نہ ہو۔ بندہ القہار سے اللطیف کی پناہ میں آتا ہے اور اللطیف کی پناہ میں رہ کر قہر کے سبق کو سمجھتا ہے۔ جب دنیا کی خواہشات حد سے بڑھ جائیں، جب نفس کی گرفت سخت ہو جائے، جب آدمی اپنے ہی میلانات کا اسیر محسوس کرے، جب دل یہ چاہے کہ اندر کوئی فیصلہ کن قوت اترے اور اس باطنی شور کو ڈسپلن میں لے آئے، نظم میں لے آئے، اور آپ کی جو منہ زور اور بے لگام خواہشیں ہیں، حرص ہے، شہوت ہے، غصب ہے، غصہ ہے، یہ ساری توازن میں آ جائیں، تب یا قہار کی طرف رجوع کرنا معنی خیز ہو جاتا ہے۔ یہ یا قہار کا ذکر نفس کو کچلنے کے لیے نہیں، اسے تابع بنانے کے لیے ہے۔ یا قہار کا ذکر شخصیت کو مٹانے کے لیے نہیں، اسے حق کے تابع کرنے کے لیے ہے۔ دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کو بے جا وابستگیوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، ان وابستگیوں سے ختم کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے یہ اسم بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اصل غلبہ دوسروں پر نہیں، اپنے اوپر ہے۔ اصل فتح میدان میں نہیں، نفس کی سلطنت کے اندر جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ تو حضرات، جب دل میں خواہشات کا طوفان ہو، جب طبیعت گناہ کی طرف کھنچتی زیادہ محسوس ہو، جب نفس
تمہیں اپنے حکم پر چلانے لگے، یا جب تم اپنے اندر ایک مضبوط باطنی فیصلے کی ضرورت محسوس کرو تو پھر خاموشی میں بیٹھ کر یہی پڑھو، یا قہار یا قہار، اور جتنا ممکن ہو، جتنی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو اتنی توجہ کے ساتھ کریں، اور اگر چاہیں تو اس کے ساتھ دل میں یہ پناہ بھی مانگتے رہیں، یا لطیف ہو یا لطیف، تاکہ قہر کی آگ جو ہے وہ تربیت بنے، سختی نہ بنے۔ تو اسی لیے صبح و شام جہاں نفس کی بے لگام خواہشات ہوں، وہاں پر 21 مرتبہ اس کو پڑھ لیا نا، آپ کے لیے نفع کا باعث جو ہے وہ بنے گا۔ اور اگر دل میں سچی طلب ہو کہ دنیا کی بے لگام خواہشات اور نفس کی سخت گرفت سے آزادی ملے تو اس اسم کو کثرت سے یاد کرنا باطنی قوت پیدا کرتا ہے۔ اثر اللہ کے حکم سے ہے، ذکر بندے کی توجہ اور فقر کی علامت ہے۔ تو اللہ کریم جو القہار ہے، جو غالب مطلق ہے، ہمارے نفس امارہ کے ظلم سے ہمیں نجات دے، ہماری خواہشات کی بے لگامی کو اپنے حکم کے تابع کر دے۔ القہار ہمارے اندر کے فرعون کو توڑ دے، القہار ہماری انا کے بت کو گرا دے، اور القہار ہمارے دل کو اپنی بندگی کے لیے نرم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔